السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس، امید ہے آپ نے پہلے تینوں رکوع پڑھ لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اب رکوع نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 28 تا 34، رکوع نمبر 4۔ جی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتنا چاہتی ہو تم، تم تردنا چاہتی ہو، حیات دنیا، دنیاوی زندگی، وزینتہا، اور اس کی آرائش، اس کی خوبصورتیاں، اس کی زیب و آرائش، فتعالین، تو پس آؤ، امتعکنا، میں تمہیں کچھ فائدہ دوں، واسرحکنا، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحً جمیلا، بہت اچھی طرح رخصت۔ وَإِن، اور اگر کنتنا ہو تردنا چاہتی، وَإِن کنتنا تردن اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَدَارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، أَعَدَّ، تیار کیا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیکوکاروں کے لیے، من کننا، تم عورتوں میں سے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو لائے، جو کرے، من کننا، تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی ناشائستہ حرکت، بفاحشۃ، ناشائستہ حرکت، مبینۃ، کھلی، یضاعف لہا، بڑھا دیا جائے گا اس کا، عذاب ضعفین، دو گنا، وکانا، اور ہے، ذالک، یہ، علی اللہ یسیرا، اللہ پر بہت آسان۔ ومن یقنت، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے، للہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل، اور عمل کرے، صالحاً، نیک، نؤتیہا، تو ہم دیں گے اس کو، ہم دیں گے اس عورت کو، اجرہا، اس عورت کا اجر، مرتین، دو گنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کیا ہے اس عورت کے لیے، رزقاً کریما، بہت عمدہ، عزت کا رزق، عزت والی روزی۔ یہ کن کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن، تو نہ نرم لہجے میں، بالقول، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے میں بات نہ کرو، فلا تخضعن، نرم باتیں کرنا، بالقول، یعنی نرم باتیں کرنا، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، فیطمع الذی، کہیں طمع نہ کر جائے اس شخص کا، یعنی فیطمع، طمع نہ ہو، لالچ نہ کرے، امید نہ ہو، الذی، اس شخص میں، فی قلبہ، جس کے دل میں، مرض، بیماری ہو، روگ ہو، وقلنا، اور بات کرو، قولا معروفا، بہت اچھے انداز میں، معروف انداز میں بات کرو، وقلنا قولا معروفا، اور بڑے ہی معروف انداز میں، دستور کے مطابق بات کرو، وقرنا، اور قرار پکڑو، ٹھہری رہو، فی بیوتکنا، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور نہ اظہار کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جہالت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب، دور کر دے، عنکم، تم سے، رجسا، گندگی، ناپاکی، اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے، وذکرنا، اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکنا، تمہارے گھروں میں ہی، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے لطیفاً خبیرہ باریک بین اور باخبر. لطیفاً باریک بین، خبیرہ باخبر. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر کی طلبگار ہو تو پھر تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہے، یعنی جو اچھے کام کرنے والی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. بچوں یہ دونوں آیات جو ہیں آیت نمبر 28 اور 29 ان کو آیات تخیر کہا جاتا ہے، اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا قلعہ اور بنو قریظہ کا قلعہ دونوں کو فتح کر لیا تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا ان کے باغات جو تھے، ان کے اموال جو تھے، ان کی زرعی زمینیں، ان سب کچھ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو مسلمانوں میں مالی خوشحالی آ گئی. جب مسلمانوں میں مالی خوشحالی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی رہائش، اچھی خوراک اور اچھے گھر کا مطالبہ کیا. اچھی رہائش، اچھی خوراک اور اچھے لباس کا مطالبہ کیا، جو کہ نبوی منہج کے خلاف تھا. اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس مطالبے پر دکھ ہوا اور یہ مطالبہ ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں اور کیا کہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ دے کر تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو آیات ہیں. کون کون سی؟ آیت نمبر 28 رکوع نمبر 4 سورۃ احزاب، اور آیات کون کون سی ہیں؟ 28 اور 29. اور ان آیات کو آیات تخیر کہا جاتا ہے. تے خے یہ رے تخیر، یعنی تخیر سے مراد جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دیا گیا. ٹھیک، کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی زندگی، دنیاوی زیب و زینت، یا اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو. چلیں بچوں آگے چلتے ہیں. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کو 2 گنی سزا دی جائے گی، یعنی 2 گنا سزا دی جائے گی. یہ بات خدا کو آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہے گی، فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو 2 گنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یعنی اگر نبی کی بیویاں ناشائستہ حرکت کرتی ہیں تو بھی ان کے لیے ڈبل گناہ ہے، اور اگر اچھے کام کرتی ہیں، فرمانبرداری کرتی ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، حکم دیا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. بچوں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو.
اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ غیر محرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں جو بیماری ہے، جو روگ ہے، وہ کہیں لالچ نہ پکڑ لے، وہ کہیں امید نہ پکڑ لے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم نے ان سے ہمیشہ نپے تلے انداز میں بات کرنی ہے، دستور کے مطابق بات کرنی ہے، معروف لہجے میں بات کرنی ہے. اتنے نرم لہجے میں بھی بات نہیں کرنی کہ وہ امید نہ رکھے کہ یہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور اتنے سخت میں بھی نہیں کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ دھتکار دیا گیا ہے. ہاں، بات کرنی ہے تو کس طرح سے؟ قولم وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بڑے ہی دستور کے مطابق، بڑے ہی نپے دلے انداز میں، ٹو دی پوائنٹ. ٹھیک. اور پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جہالت کی طرح، جو پہلا زمانہ تھا، جو پہلا دور تھا، ان کی طرح تم بھی اپنے بناؤ سنگار کا اظہار مت کرتی پھرو. بیٹا جب کسی عورت کے لیے حکم ہوتا ہے تو نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے تمام خواتین کے لیے عام پیغام دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے عورتوں تم عام، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرتی ہو تو کیا کرنا ہے؟ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کہیں اگلے کے دل کا روگ جو ہے وہ نہ بڑھ جائے، اور دستور کے مطابق بات کرنی ہے. نمبر 3 کہ کیا کرنا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہنا ہے، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جہالت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار بھی نہیں کرنا، اظہار تجمل بھی نہیں کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور آگے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو دیتے رہنا ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت آپ نے کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی. پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے انما یرید، اللہ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اہل بیت سے اللہ کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی، ناپاکی، میل کچیل دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں پاک صاف کر دے. پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ نے اپنی چاہت بتائی ساتھ میں، اور آگے حکم ہے وَذْکُرْنَا، اور یاد کرو. کس چیز کو حفظ کرو؟ ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ، جو اللہ کی آیات ہیں، یعنی جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جن کو تم تلاوت کرتی ہو اس کو زبانی یاد کرو. ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باریک بین اور باخبر ہیں. بچوں اب ہم اس کے شارٹ کوسچنز کر لیتے ہیں. شارٹ کوسچن میں سب سے پہلے آ جائے گا آیات تخبیر کا شان نزول کیا ہے. بچوں لکھتے جائیں. آیات تخبیر کا شان نزول یہ ہے کہ جب قلعہ خیبر اور بنو قریظہ کا قلعہ فتح ہوا تو مسلمانوں میں مالی خوشحالی آئی، جس کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے اچھے لباس، اچھی رہائش اور اچھی خوراک کا مطالبہ کیا، جو کہ نبوی منہج کے خلاف تھا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. آیات تخیر کون سی ہیں؟ آیات تخیر رکوع نمبر 5 کی آیات نمبر 28 اور 29 ہیں، یعنی 28 اور 29 ہیں. آیات تخیر سے کیا مراد ہے؟ آیات تخیر سے مراد وہ آیات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیں، اس کی زیب و زینت کو اختیار کر لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کریں. جی اگلا سوال ہے، دور جاہلیت میں عورتیں کس طرح سے اظہار تجمل کیا کرتی تھیں؟ دور جہالت میں خواتین بے پردہ، بے حجاب گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں، جس سے خواتین کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بے پردہ گھر سے باہر مت نکلیں. اگلا سوال کہ ازواج مطہرات کو اجنبی مردوں سے کس طرح بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو غیر مردوں سے، غیر محرموں سے بڑے ہی احسن انداز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جسے کہ یہ کہا گیا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ بڑے ہی احسن انداز میں بات کرو، نپی تلی بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو۔ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل البیت۔ اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، یعنی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ حضرت علی اور ان کے بچے، یعنی حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین مراد ہیں اہل بیت سے۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ ازواج مطہرات کی فرما برداری پر قرآن مجید میں ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نیک عمل کرو گی، عمل صالح کرو گی تو ہم تم کو ڈبل اجر دیں گے، اور ہم نے تمہارے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ بچوں، رکوع نمبر 4 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔